انور رضا صاحب، آپ بتائیں کہ آپ اسلام آباد میں چکے، تو یہ سارے معاملات جو ہوئے اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نون لیگی قیادت سے بھی رابطہ کیا پاسٹ میں، اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا، تو کیا حقائق تھے، کیا چیزیں تھیں تمام؟ انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں کیا گونج رہا ہے، یہ بتائیے ہمیں۔ بالکل۔ اچھا رضی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ 12 مئی 2017 اللہ صبح فجر کے وقت رینجرز نے اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے، انٹیلیجنس کے اداروں نے جب F10 میں موئز کے گھر پر اور ان کے آفس F10 میں اور ان کی سوسائٹی پر جب چھاپا مارا، اور وہاں پر ان کے گھر سے جو تھے ڈالرز، پاؤنڈز، گولڈ، ایون سگار، جوتے، یہ سب چیزیں لے کر چلے گئے، اور 2 دن تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گئے کہاں پہ۔ پھر بڑی مشکل کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ کسی فلاں جگہ پر کسی سیف ہاؤس میں ہے۔ یہ واقعہ تھا، اور جب یہ واقعہ چلا پھر اس وقت وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تھے، تو چودھری نثار علی خان نے جب انٹروین کیا، ان کی مداخلت کے بعد پتہ چلا، اور ان کو پھر پولیس کے سامنے پیش کیا گیا جو تھی پولیس کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان کے گھر والوں کو یہ تسلی ہوئی کہ چلیے ان پر جو مقدمات ہیں ان کو فیس کر لیا جائے گا۔ پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے پاس ان کا مقدمہ چلا، اور یہ بڑا طویل ایک واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 8 نومبر 2023 کو جب 184 کے تحت معز خان نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی، تو اس وقت یہ ڈیسیژن کیا گیا کہ ایک تو فوج جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہ اس کیس کو دیکھے۔ معاملہ چلتا گیا، اور آج آپ نے دیکھا پاک فوج کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اپنے سینئر ترین آفیسر کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرے اور ان کو زیر حراست لیا جائے۔ اس سے پہلے پاک فوج کے اعلیٰ افسران کے درمیان بڑی برین سٹارمنگ ہوئی، مشاورت ہوئی، اور ایک طویل مشاورت کے بعد، تمام ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد، انکوائری مکمل کرنے کے بعد یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا۔ اب آتے ہیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ سیاست بھی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فوج یہ سمجھتی ہے، ان کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے اعلیٰ سینئر افسران کے درمیان، کہ یہ جو واقعہ تھا، اس واقعے میں جو سیاسی عمل تھا وہ کیا تھا کہ فوج کے اندر جو ڈویژن ہے اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس طرح کے مائنڈ سیٹ جو ہے، ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے اس ساری صورتحال سے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا پیغام ہے جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کی جو گرفتاری ہے، جو حراست میں لیا گیا ان کو، اس پر کہ ان قوتوں کو جو فوج کو فوج میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو فوج کو ایک منصوبے کے تحت کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اور عزیز صاحب، آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، چلیں آج اس کی میں بھی تصدیق کر دیتا ہوں، جو آپ غیر مشروط معافی بانی پٹے کی بات کرتے تھے، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اب ان کی معافی کا جو ایک معاملہ تھا وہ بھی شاید ختم ہو چکا ہے، اور اب معاملہ آگے بڑھے گا، اور یہ پیغام دیا گیا ہے ان قوتوں کو جو ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس گرفتاری، اس زیر حراست جو معاملہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں پنہاں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انفولڈ ہوں گی وہ ساری چیزیں، لہٰذا اب آپ کے ان کے جو بھائی ہیں فیض حمید کے، نجف حمید، اس وقت وہ پٹواری تھے جب یہ معاملہ پیش آیا، پھر وہ تحصیلدار ہوئے۔ اس طرح نیلا دلہ جو انٹرچینج ہے، وہاں پر جو اس کے دائیں اور بائیں ہزاروں کنال زمین ہے وہ بھی ان کے نام پر ہے۔ ٹاپ سٹی کے اندر بھی جو ان کے بھائی ہیں نجف حمید، ان کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ روپے کا بھی معاملہ ہے، سیاست بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ فوج کے اندر جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ ود ان فوج ہوگی یا فوج سے باہر ہوگی، اس کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے خلاف انضباطی کارروائی جو ہے فوج کے اندر جو ڈسپلن کا عمل ہے، جو احتساب کا عمل ہے، اس طریقے سے کیا جائے گا، اور جو باہر ہے ان کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا۔ وہی بات ہے جب ہم کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو پھر ریاست کو ان کے خلاف اگر کوئی شواہد ہیں تو وہ عدالتوں میں فوری طور پر پیش کرنے چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بڑھیں نہ، وہ کم ہوں، اور جزا اور سزا کا جب کانسیپٹ ہوگا تو اس سے کم از کم ایسے واقعات مستقبل میں نہیں ہوں گے جو ہمارے ملک کے لیے، جو ہماری ریاست کے لیے ان کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ خود احتسابی کا عمل فوج کی جانب سے کہا گیا کہ ISPR نے کہا ہے کہ خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا بڑا یہ احتساب کیا جائے گا۔ تو اب اندر تو یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ باہر والوں کو بھی چھوڑا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جو اپنے اندر اس طرح کے عناصر کو معافی نہیں دے رہے، وہ باہر والوں کو بھی کہاں معافی دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے آئین قانون جو ایگزسٹنگ لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں آئیں گے ڈنڈا اٹھا کے کہ ہم نے کر لیا ہے تو آپ بھی کریں. وہ جس طرح آپ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گزشتہ 2 پریس کانفرنسیں ہیں انہوں نے نشاندہی کی ہے صرف کہ 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے جس طرح عدالتیں دھڑا دھڑ رہا کیے جا رہی ہیں حقائق ریکارڈ پہ ہونے کے باوجود بھی, اور ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی 9 مئی کو, اور وہ سچویشن آج کل ہم برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں کس طرح دن رات عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور وہاں پہ جو لیٹسٹ انہوں نے 3 سال کے لیے ایک صاحب کو کیا ہے اندر, وہ صاحب جو تھے وہ جس جگہ کے اوپر یہ دنگا فساد جاری تھا وہ صرف وہاں پہ کھڑے ہوئے پائے گئے ہیں, اور ان کو بھی 3 سال کے لیے اندر بھیج دیا ہے. وہاں پہ کسی جرنلسٹ نے اس کے اوپر احتجاج نہیں کیا, کسی نے 8 سے 9 کا پروگرام نہیں کیا, کسی نے ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی بات نہیں کی. وہاں کی عدلیہ 24 گھنٹے کام کر رہی ہے, وہاں کی لوڈ جوڈیشری جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہی ہے. ملزم کو آدھے سے پونا گھنٹہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے, اگر وہ عدالت کو مطمئن کر لے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو سزا دے دی جاتی ہے. تو یہ مثالیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے 2 پریس کانفرنسوں میں مسلسل کوٹ کیا جانا بھی اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ جو سیلف ڈسپلن خود پہ لاگو کر رہے ہیں اس کی وہ دوسروں سے بھی توقع کر رہے ہیں, سیلف ڈسپلن کی نہیں. وہ کہتے ہیں کام اپنا پورا کر دیں جو اس طرح کے دنوں کے اندر دنیا کی دیگر اقوام کرتی ہیں, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کریں گے, توقع ہوگی, ان کی ڈیمانڈ ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی فیئر ڈیمانڈ اور فیئر توقع ہوگی. ٹھیک ہے, فیئر ڈیمانڈ اور فیئر توقع ہوگی.